محمد بلال غوری صاحب، انہوں نے آج ایک کالم لکھا ہے، سماجی رابطوں کی 26 اپلیکیشنز کو بند کر دیا گیا، یوں محض 5 دن میں حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ جین زی یا جنریشن زیڈ، ان کے نزدیک حقیقت وہی ہے جو سوشل میڈیا پر دکھائی دیتی ہے۔ نیپال چھوڑ دو کی تحریک بھی چلائی گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، نیپال کے اندر جو کچھ ہوا، وہاں حکومت تبدیل ہوئی، اس پہ دنیا بھر میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے، بہت کچھ بولا جا رہا ہے۔ ایک سینئر صحافی ہیں محمد بلال غوری صاحب، انہوں نے آج ایک کالم لکھا ہے، اس میں کالم کا عنوان ہے جین زی کا ٹائم بم۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جین زی نے بنگلہ دیش، انڈونیشیا، سری لنکا کے بعد اب نیپال میں وہ کچھ کر دکھایا جسے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں 26 سوشل میڈیا اپلیکیشنز پر پابندی کے خلاف ایسا شدید رد عمل آئے کہ پورے ملک میں احتجاج پرتشدد تحریک میں بدل جائے اور چند ہی روز میں وزیر اعظم اس کی کابینہ کو بمشکل جان بچا کر فرار ہونا پڑے؟ نیپال میں ایسا ہی ہوا۔ گزشتہ ہفتے یوٹیوب، فیس بک، ایکس، ٹک ٹاک سمیت سماجی رابطوں کی 26 اپلیکیشنز کو بند کر دیا گیا۔ نیپال کی وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کا یہ موقف تھا کہ جب تک یہ کمپنیاں نیپال میں رجسٹریشن نہیں کرواتی اور مقامی قوانین کی پاسداری نہیں کرتی، انہیں کام نہیں کرنے دیا جائے گا۔ بس پھر کیا تھا، پورے ملک میں مشتعل مظاہرین سڑکوں پر آ گئے، سرکاری عمارتوں میں توڑ پھوڑ ہونے لگی، وزراء کی پرتعیش رہائش گاہوں پر حملے کیے جانے لگے، افراتفری کے دوران قیدی جیلوں سے فرار ہونے لگے، حکومتی ریٹ ختم ہوئی اور کابینہ نے ہنگامی اجلاس بلا کر سوشل میڈیا پر پابندی ختم کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب یہ احتجاج تحریک میں بدل چکا تھا۔ اقربا پروری کو بے نقاب کرنے والے نیپو بیبی اور نیپو کڈز کے ہیش ٹیگ مقبول ترین سیاسی نعرے بن چکے تھے۔ حکمرانوں کا طرز زندگی، پروٹوکول، مراد، محلات، نما رہائش گاہیں نفرت کی اس آگ کو دہکا رہی تھیں تو بدعنوانی کے الزامات ایندھن کے کام کر رہے تھے۔ اس دوران بپھرے ہوئے مظاہرین نے کھٹمنڈو میں پارلیمنٹ کی عمارت کو بھی آگ لگائی، وزیر اعظم کو گھسیٹا گیا، وفاقی وزراء پر تشدد کیا گیا، یوں محض 5 دن میں حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اب موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ سپہ سالار جنرل اشوک راج نے ملک کا انتظام سنبھال لیا ہے اور ویڈیو بیان جاری کیا کہ فوج قومی اتحاد، علاقائی سالمیت کا تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ بد امنی کے خاتمے کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ ابھی یہ واضح نہیں کہ اس انقلاب کے نتیجے میں نیا وزیر اعظم آئے گا، نئی حکومت بنے گی یا پھر عنان اقتدار آرمی چیف سنبھال لیں گے۔ بنگلہ دیش میں ہونے والے پرتشدد احتجاج کی طرح نیپال میں بھی پیش آنے والے واقعات بھی ہمارے ہاں طفلان انقلاب کی خوشی دیدنی ہیں، لیکن کیا دونوں ممالک میں پیش آنے والے حالات اور واقعات میں کسی قسم کی مماثلت ہے؟ یہ معلوم کرنے سے پہلے جین زی کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جین زی یا جنریشن زیڈ، جنہیں زومرز بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ زومرز بچے ہیں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں پیدا ہوئے۔ بعض ماہرین عمرانیات کے مطابق 1997 کے دوران جنم لینے والے 2012 تک کے بچے اس جنریشن میں شمار ہوتے ہیں، جبکہ کچھ ماہرین 1990 میں پیدا ہونے والوں کو بھی جنریشن زی میں شمار کرتے ہیں۔ یہ ہمارے عہد کے وہ چالاک بچے ہیں جنہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، سوشل میڈیا اور گلوبلائزیشن کے زمانے میں آنکھ کھولی۔ ہاتھوں میں موبائل فون، ٹیبلٹ لے کر پیدا ہوئے اس نسل کا المیہ یہ ہے کہ معلومات کے سمندر میں اچکولے کھاتے پھرتے ہیں مگر علم کی پیاس نہیں بجھتی، کیونکہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا دشوار تر ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے نزدیک حقیقت وہی ہے جو سوشل میڈیا پر دکھائی دیتی ہے۔ ان کے ہاں دنیا اس قدر شرائط سے تبدیل ہوئی ہے کہ اب ہر وقت تغیر اور تبدل کے منتظر رہتے ہیں۔ بہت جلد اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔
وہ انتظار کی کوفت سے بیزار ہو جاتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ایک بٹن دبانے سے یا ایک ریل بنانے سے، کوئی ٹرینڈ چلانے سے سارے مسائل حل ہو جائیں۔ جنریشن زی کی اس بیزاری اور اکتاہٹ کو ایک طرف پاپولسٹ لیڈر اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو دوسری طرف غیر ملکی طاقتور قوتیں اور اپنی ناپسندیدہ حکومتیں گرانے اور دشمن ممالک کو عدم استحکام کا دوچار کرنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر نیپال کی بات کریں تو یہاں بھارتی مداخلت واضح دکھائی دیتی ہے۔ مودی سرکار برسا برس سے اس خطے میں اپنی بالادستی قائم کرنے کے لیے اس طرح کی طریقوں کو استعمال کرتی چلی آئی ہے۔ ناظرین، یہ 2019 میں اسی طرح کے نقشے تیار کیے گئے تھے جن میں کالا پانی سیویج نیپال کے زیر انتظام متعدد علاقوں کو بھارت کا حصہ دکھایا گیا تھا، جس پر نیپالی حکومت نے سخت احتجاج کیا۔ وہاں بھارت کی بڑھتی ہوئی مداخلت کے باعث نیپال چھوڑ دو کی تحریک بھی چلائی گئی۔ نیپالی حکومت کے مختلف عہدیداروں کی طرف سے بھارت پر پردھان منتری کو مختلف مواقع پر کڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک موقع پر مودی کو مسخرہ، دہشت گرد اور اسرائیلی کھٹ پتلی کے القابات سے نوازا گیا۔ لہذا نیپال میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں اور اس کے نتیجے میں حکومت کے خاتمے کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ دنیا بھر میں کی طرح ہمارے ہاں بھی جنریشن زی کا ملکی معاملات پر بہت اہم کردار ہے۔ جن زی کا المیہ یہ ہے کہ ان کی تاریخ سوشل میڈیا سے شروع ہو کر ڈیجیٹل میڈیا پر ختم ہوتی ہے۔ جب بھی کوئی واقعہ رونما ہوتا ہے وہ گویا تاریخ میں پہلی بار ہی ہوا ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے یہ منظر نہیں دیکھا ہوتا۔ یہ اپنے علاوہ سب کو احمق، نادان ہی نہیں، نائل، بدعنوان سمجھتے ہیں۔ انہیں تبدیلی کے نعرے پر کوئی بھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا سکتا ہے۔ آپ طنزاً انہیں زومبیز کہنا یا پھر طفلان انقلاب کی پھپتی کسیں، لیکن یہ نوجوان ایک چلتا پھرتا ٹائم بم ہے جنہیں محض سوشل میڈیا کا فتنہ قرار دے کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی۔ یہ ایک ایسا دھماکہ خیز بارودی مواد ہے جسے کبھی کوئی بھی معمولی چنگاری بہت بڑے دھماکے میں تبدیل کر سکتی ہے۔ کوئی متعارف ملک، کوئی مفاد پرست ٹولہ ان شتر بے مہار نوجوانوں کو ریاست کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ سری لنکا، بنگلہ دیش اور نیپال میں جو کچھ ہوا، اس کا سب سے اہم سبق یہ ہے کہ اگر آپ تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں، انتشار کا راستہ روکنا چاہتے ہیں، تو اس کا حل پابندیاں نہیں، متبادل بیانیہ ہے۔ جنریشن زی کو انہی ذرائع ابلاغ کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے جن پر وہ انحصار کرتے ہیں، اور اب تو گویا وہ سوشل میڈیا کو اپنا بنیادی حق تصور کرتے ہیں۔ یہ ناظرین، آپ نے دیکھا بلال غوری صاحب نے پوری تاریخ بھی لکھی ہے، مشورہ بھی دے دیا ہے۔ کن کو؟ یہاں کے حکمرانوں کو، کہ پابندیاں لگانا، نئے سے نیا ایکٹ بنانا، نیا قانون بنانا، فتنہ کے خاتمے کے عزم کرنا، وہ حل نہیں ہے۔ متبادل بیانیاں دیں، نوجوان نسل کو انگیج کریں، انہیں حقائق بتائیں، انہیں تاریخ سے آگاہ کریں، اور جو کچھ آپ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے بقول آپ کے دعووں کے کر رہے ہیں وہ بھی ان کے سامنے لائیں۔ تو یہی میں نے آپ کو بتانا تھا اس کالم میں۔ کیا انہوں نے بات بتائی، پورا انہوں نے واقعات بتائے، اور جن زی کا ٹائم بم جو انہوں نے عنوان دیا وہ بڑا اہمیت کا عمل ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، جلد آپ سے کسی اور موقع پہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔